یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا؟ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں۔ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں۔ کسے سنا، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو تو ہمارے پیر تپانے لگ جائیں۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک واحد جمہوری جماعت رہ گئی ہے۔ ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، وہ بھی جو ہیں ہم سے زیادہ موقع اپوزیشن کو دیتے ہیں، اور آپ بھی وہ حسب روایت ان کو فالو ہی کر رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ موقع جو ہے اپوزیشن کو دے رہی ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پارٹیاں آپ میں اب حکومت میں ہیں، وہ وہاں پر فیڈرل یا قومی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ ادھر تو آپ جو ہیں جناب شفیع جان صاحب کا مائک بند کر کے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع دیتی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کرتے ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر ہمارے اسپیکر صاحب جمہوری بننے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، اور ہمارے اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، تو ان کو وہاں جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن یہاں پر ایک اپوزیشن کا بندہ جو ہے اس کے حق میں بات نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہے، صرف ایک اسپیکر صاحب کی بے عزتی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان مقدس رہیں۔ آج جو ہے چلو آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، ظرف دکھائیں جو آپ غلط طریقے سے فارم 47 کے ذریعے ہماری 26 ریزرو سیٹس جو آپ ہتھیا گئے ہیں، ان سب بیٹھے کہنا اسپیکر صاحب ان کو بٹھائیں۔ سریش کمار صاحب، یہ ٹاس والے کو بٹھائیں، آپ کو ٹاس والے کو بٹھائیں۔ سہیل آپ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے۔ سریش کمار صاحب، سریش کمار صاحب، میرے خیال سے آپ کو مجھے لڑائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پلیز سریش صاحب، ورنہ میں 227 آپ پر اپلائی کروں گی۔ ایوان میں تم ابھی لوگوں سے میں آپ پر 227 اپلائی کروں گی۔ آپ صرف لڑنے کے لیے آئے ہیں، پورا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں۔ سنیں نا آپ سننے کی صلاحیت رکھیں، پھر جواب دیں، اپنے باری میں جواب دیں۔ بیٹھے سریش صاحب، بیٹھے سریش صاحب، بھائی جان، میں حل بتا رہا ہوں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، حل یہی ہے نا، کیونکہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ جو لوگ غلط طریقے سے آئے ہیں، وہ ایوان کی تقدس کو بحال رکھتے ہوئے اس ایوان سے نکل جائیں۔ حقیقی جمہوریت کے ذریعے ایوان میں آئیں، ہم بھی ان کی قدر کریں گے اور لوگ بھی ان کی قدر کریں گے۔ عوام کا ناظرین اکرام، آپ نے سنا جی سینیٹر یہ مشتاق اعتبار ہے احمد ان پہ کہ فائنلی یہ جو بولتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، نہ عوام ان کو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ ان کو ووٹ دیتی ہے۔ پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں، تو یہ تو ان کی مقبولیت کا حال ہے۔ میرے جو ہے وہ بات کی ہے کہ دوست اجاز صاحب نے بات کی کہ یہاں پر جو قومی کے پہاڑ توڑے گئے، پختون قومی جرگہ ہو رہا تھا، ہم رات کے 4 بجے تک اس کو پرامن طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے اپوزیشن بینچز بھی، ہمارے ٹریجری بینچز بھی، ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی اس میں صبح 4 بجے تک میٹنگ کر رہی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس چل رہا تھا، بہترین چل رہا تھا۔ ادھر آج اجاز صاحب نے بات کی کہ علماء، ہم جتنے علماء حق پاکستان میں شہید ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے بولے بھی ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے کتنے جنازوں پر گئے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے علماء جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، علماء حق، انہوں نے مذمت کی ہے؟ کائنڈلی یہ جواب آپ مجھے پھر دیں گے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، اسموتھ چل رہا تھا سب کچھ۔ یہاں پر پرسوں باجاوڑ سے جو ہمارا اپوزیشن کا NTA ہے، وہ یہاں پر منتیں کر رہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں نے تقریر کرنی ہے، مجھے آپ موقع دیں۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ تقریر کر چکا تھا۔ اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کس حوالے سے بات کرنی ہے،
تو اس نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے کہا بالکل آپ کا حق ہے، میں آپ کو مائک دیتا ہوں۔ کریں کہ وہ میڈم اسپیکر صاحبہ، اسپیکر صاحب نے ان کو مائک دیا، اس نے 10 منٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ 10 منٹ بعد اسپیکر صاحب نے اس کو بار بار کہا کہ امن و امان اور باجوڑ کے لوگوں پر بات کریں، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا، تو اسپیکر صاحب نے اس کا مائک بند کر دیا۔ ابھی ہوتا کیا ہے، میڈم اسپیکر صاحبہ باہر جب جاتا ہے وہ ہم پر بھی الزام لگاتا ہے، مجھ پر بھی لگاتا ہے، شفیع جان پہ بھی لگاتا ہے کہ اس نے وہاں پر باجوڑ کے لوگوں کے خلاف بات کی۔ ہم نے بات کی صرف اور صرف فارم 47 کے ذریعے جو اس ایوان کا حصہ بنے۔ او بھائی جان، یا خود مقابلہ کرو ان کا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں۔ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں۔ کسے سنا، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں۔ یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں۔ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں۔ کسے سنا، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک واحد جمہوری جماعت رہ گئی ہے۔ ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، وہ بھی جو ہیں ہم سے زیادہ موقع اپوزیشن کو دیتے ہیں، اور آپ بھی وہ حسب روایت ان کو فالو ہی کر رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ موقع جو ہے اپوزیشن کو دے رہی ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پارٹیاں آپ میں اب حکومت میں ہیں وہ وہاں پر فیڈرل یا قومی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ ادھر تو آپ جو ہیں جناب شفیع جان صاحب کا مائک بند کر کے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع دیتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کرتے ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر ہمارے اسپیکر صاحب جمہوری بننے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، اور ہمارے اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، تو ان کو وہاں جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن یہاں پر ایک اپوزیشن کا بندہ جو ہے اس کے حق میں بات نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہے، صرف ایک اسپیکر صاحب کی بے عزتی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان مقدس رہے۔ آج جو ہے چلو ناظرین کرام، تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ آخرکار فلسطینی مسلمان بھائیوں کے اوپر اسرائیل نے ظلم بند کر دیا ہے۔ اب ناظرین کرام ہوگا یہ کہ جو علاقے فلسطینیوں کو ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں ان علاقوں میں اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ جائے گی، انہیں ہلاک کر دے گی، اور جو علاقے یہودیوں کو ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں ان علاقوں کی طرف فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں جانے سے گریز کریں گی۔ اب ناظرین کرام، فلسطین کے لوگوں کو امداد پہنچائی جائے گی، بارڈر کھول دیے جائیں گے، فلسطینیوں کے لیے سکول بنائے جائیں گے، گھر بنائے جائیں گے، انفراسٹرکچر دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ جو اسرائیلی قیدی فلسطینیوں کے قید میں ہیں ان کو فلسطین رہا کر دے گا، اور جو فلسطینی قیدی اسرائیل کی قید میں ہیں ان کو اسرائیل جو ہے وہ رہا کر دے گا۔ دراصل ناظرین کرام، یہ سارا معاملہ چلا کہاں سے ہے؟ یہ ناظرین کرام چلا ہے جی ٹرمپ کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکی صدر ٹرمپ اور مسلم دیشوں کے سربراہان کے درمیان نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی تھی، اور اس میں ٹرمپ نے یہ امن منصوبہ پیش کیا تھا۔ اس امن منصوبے کو 2 اسٹیٹ سولوشن کہا گیا، یعنی کہ جو علاقے فلسطینیوں کے پاس ہیں وہ فلسطینیوں کے دے دیے جائیں، اور جو علاقے یہودیوں کے پاس ہیں وہ یہودیوں کو دے دیے جائیں۔ یعنی کہ فلسطینیوں کی جو اسٹیٹ ہے فلسطین
اس کو اب دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جب 1947 میں اسرائیل فلسطین کا تنازع شروع ہوا تھا تو اقوام متحدہ نے بھی یہی سلوشن جو ہے وہ دیا تھا۔ آدھا فلسطین جو ہے وہ اسرائیلی یہودیوں کو دے دیا گیا اور آدھا فلسطین فلسطینیوں کے لیے مختص کیا گیا، لیکن بعد میں اسرائیل اپنے وعدے سے مکر گیا اور اس نے 90% فلسطینی علاقے بھی ہتھیا لیے۔ جس کے بعد ناظرین اکرام فلسطین کی مزاحمتی تنظیمیں جو ہے انہوں نے اسرائیل کے خلاف باقاعدہ ہتھیار اٹھائے، لڑنا شروع کیا، لیکن ناظرین اکرام آج کے دن تک بھی کوئی بھی مزاحمتی تنظیم جو ہے وہ اسرائیل کو اس کی بربریت سے باز رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ ٹرمپ کی کوششوں سے ہی حل ہوا۔ اب ناظرین کرام ہوگا یہ جو فلسطین کے علاقے ہوں گے وہ فلسطینیوں کو دے دی جائیں گے، لیکن وہاں پہ ایسی حکومت بنائی جائے گی جس میں نمائندگی امریکہ کو بھی ہوگی، جس میں نمائندگی برطانیہ کو بھی ہوگی، جس میں نمائندگی فلسطینی سیاستدانوں کو بھی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ تمام مسلمان ممالک جو ہے یہ اپنی اپنی فوجیں بھی وہاں پر بھیجیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈونیشیا نے 20,000 کے قریب اپنی آرمی جو ہے وہ فلسطین میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی آرمی بھی وہاں پہ جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ، ایجپٹ، مصر، ترکی وغیرہ تمام ملک جو ہے اپنی اپنی آرمی کا کچھ حصہ جو ہے وہ وہاں پر بھیجیں گے، اور یہ آرمی بعد میں فلسطینیوں کا تحفظ کرے گی، یعنی کہ ان کی قومی فورس کے طور پر وہاں پہ کام کرے گی۔ فلسطین کی اپنی آرمی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو اپنی آرمی بنانے کی اجازت ہوگی۔ وہی جو حکومت ہوگی اس میں بھی شیئر جو ہے امریکہ کا ہوگا، ٹرمپ کا ہوگا، ٹونی بلیئر کا ہوگا، یعنی کہ فلسطینیوں کو مکمل طور پہ اپنی حکومت بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ ناظرین کرام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار یہ فلسطینی کی اسٹیٹ ہے تو اسرائیلیوں کو کیوں دے دی جائے، ہم اس معاہدے کو کیوں نہ مانیں؟ تو جو لوگ اس معاہدے کو نہیں مانتے وہ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں، اپنا چورن تو وہ بیچتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ تنظیمیں جو ہیں فلسطین کا چورن بیچتی ہیں، فلسطینیوں کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتی۔ یہ فلسطینیوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امن منصوبے کو پورے فلسطین نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، جس میں فلسطین کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں جو فلسطینیوں کے لیے لڑ رہی تھی وہ ساری تنظیمیں جو ہیں انہوں نے بھی اس سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں یہ قبول ہے۔ تو اب جو لوگ پاکستان میں جو ہے وہ فساد کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں فلسطین کی دکان چلانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یار آپ اپنی دکان بند کر دیں۔ جب یہ 2 اسٹیٹ فارمولہ خود فلسطینیوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، مطلب جس کا گھر ہے انہوں نے ہی فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے گھر کا بٹوارہ کریں گے، ایک طرف دوسرا رہے گا، ایک طرف ہم رہیں گے، تو ایسے صورتحال میں آپ اپنی دکان پاکستان میں بیٹھ کر کیوں چلانا چاہتے ہیں، اور اس دکان کا آخر کیا فائدہ ہوگا؟ ناظرین کرام آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔